ابو بکر بن مجاہد مقری رحمہullah اپنے تلامذہ کو سبق پڑھا رہے تھے۔ اس دوران دیکھا اچانک ایک شخص آیا جس کے کپڑے کچھ پھٹے ہوئے تھے اور اس کا امامہ تھا وہ بھی کچھ پھٹا ہوا بوسیدہ تھا، اور اس نے جوتیاں پہنی ہوئی تھی، پرانی سی تھی، چہرے پہ گرد و غبار تھے، لیکن چہرے کے آثار سے پتہ لگتا تھا بڑا نیک صالح متقی انسان ہے، اس کی چال ڈھال سے معلوم ہوتا تھا دیندار آدمی ہے۔ یہ آیا ابو بکر بن مجاہد کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑی تنگی کی حالت ہے، گھر میں ولادت ہوئی ہے، بچہ ہوا ہے، لیکن میری اتنی گنجائش نہیں کہ میں گھر والوں کے لیے کچھ خرید سکوں، گھر میں فاقہ ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، نہ بچے کے لیے خرید سکتا ہوں نہ اپنی اہلیہ کے لیے، تو فاقے اور تنگدستی کی حالت میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ ابو بکر بن مجاہد کہتے میں اس کی بات سن رہا تھا، تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آنے لگی تو میں نے اس سے کہا میں سوتا ہوں پھر آپ کی حاجت کو پورا کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے جو سر نیچے رکھا تو مجھے نیند آئی، میں سو گیا۔ خواب میں دیکھتا ہوں تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر جاؤ، اور علاقے کا جو گورنر تھا اس دور میں اس کا نام تھا علی بن عیسیٰ، علی بن عیسیٰ۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اس کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر کہو کہ تم ہر شب جمعے میں میرے اوپر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو، لیکن یہ جو گزشتہ شب جمعہ تھا اس میں جب تم نے 700 دفعہ میرے اوپر درود پڑھا، اس دوران بادشاہ نے تمہیں بلا لیا تو تم چلے گئے، اور پھر جب واپس آئے تو تم نے 300 دفعہ اور پڑھا اور 1000 کی تعداد مکمل کر دی، تو تمہارا درود میرے اوپر پیش ہوتا ہے اور مجھے تم سے بڑی خوشی ہوتی ہے، تو تم میرے اس بندے کے ساتھ تعاون کرو اور اسے کہو کہ اس کو 100 دینار دے دے، اور میرا اس کو سلام بھی کہو۔ ابو بکر بن مجاہد کہتے میری آنکھ کھلی اور میں نے اسی بوڑھے شخص کو ساتھ لیا اور لے کر گورنر کے پاس پہنچا۔ جیسے پہنچا تو میں نے اس کو پورا خواب سنایا کہ یہ شخص میرے پاس آیا تھا، اس دوران مجھے نیند آئی اور میں نے خواب دیکھا، اور حضور نے یہ فرمایا ہے کہ تم ہر شب جمعے میں میرے اوپر 1000 مرتبہ درود پڑھتے ہو، لیکن اس دفعہ 700 مرتبہ پڑھا اور تم کسی حاجت کے لیے چلے گئے، پھر 300 دفعہ تم نے مکمل کیا ہے۔ اب علی بن عیسیٰ نے جب یہ بات سنی تو پہچان گئے واقعی کہ یہ بات کسی اور کو پتہ نہیں تھی کہ میں نے 700 دفعہ پڑھا، میں گیا ہوں پھر 300 دفعہ مکمل کیا، اور میں ہر شب جمعے میں 1000 دفعہ پڑھتا ہوں۔ کہا یہ بات میرے اور اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھی، واقعی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہوگا۔ تو وہ بہت خوش ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام بھیجا ہے اور میرے درود کو حضور نے قبول کیا ہے۔ تو کہا حضور نے کس کے لیے کہا میں اسے 100 دینار دوں؟ کہا اس بزرگ کے لیے کہا ہے، یہ تنگ دست ہے، اسے دو۔ تو علی بن عیسیٰ گورنر اٹھے اور اپنے خادم سے کہا جلدی سے جاؤ 100 دینار لے کر آؤ۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ 4 دینار کی قیمت 1 تولہ سونا ہے۔ آج کے دور میں 100 دینار کم از کم 15 لاکھ روپے بنتا ہے۔ وہ گئے اور 100 دینار تھیلی میں ڈالے اور لا کر اس بزرگ کو دیے، پھر 100 دینار اور لے کر آئے اور ابو بکر بن مجاہد کو دیے کہ تمہارے واسطے سے مجھے حضور کا سلام پہنچا اور تمہاری وجہ سے مجھے یہ خوشخبری پہنچی ہے، تم بھی یہ لو۔ انہوں نے فرمایا نہیں میں نہیں لیتا، لیکن انہوں نے زبردستی کی، اسے بھی دیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو ان لوگوں نے کہا کہ ابھی ہم جاتے ہیں، آپ نے ہمیں ہدیہ دیا۔ وہ بزرگ ان کے لیے دعا کرنے لگے، یہ جانے لگے تو گورنر علی بن عیسیٰ نے کہا نہیں بیٹھو۔ پھر ابو بکر بن مجاہد سے کہا کیا حضور نے میری طرف سلام بھیجا ہے؟ کہا ہاں حضور نے سلام بھیجا ہے۔ حضور نے کہا تمہارا درود میرے اوپر پیش ہوتا ہے اور میں نے قبول کیا ہے۔ تو پھر اٹھے اور گئے 100 دینار لے کر آئے اور اس بزرگ کو 100 دینار دیے۔ اب وہ بزرگ نے کہا بہت ہے، جانے لگے۔ کہا نہیں، تمہاری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خواب میں آئے ہیں اور حضور نے مجھے سلام بھیجا ہے، بیٹھو۔ پھر اندر گئے، 100 دینار تھیلی لی، پھر دے دی۔ انہوں نے کہا بہت ہے، 300 دینار ہو گئے۔ کہا نہیں صبر کرو۔ پھر گئے، چوتھی مرتبہ 100 دینار ڈالے اور لا کر دیے۔ 10 مرتبہ اٹھے ہیں، 100 دینار لاتے گئے، اسے دیتے گئے، 1000 دینار دے دیے۔ 1000 دینار بہت بڑی رقم بنتی ہے، اتنی بڑی رقم اس کو دے دی۔ اس بزرگ نے کہا نہیں بس اتنے کی ضرورت نہیں، کافی ہے۔ کہا نہیں، تمہارے واسطے سے حضور کا سلام مجھے پہنچا ہے اور تمہارے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت ہوئی ہے، حضور کا درود، حضور تک میرا درود پہنچا ہے۔ پھر گئے گھر میں جا